حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تبارك وتعالى في موضع آخر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، عظمت، بربریت، طاقت، ہر تمام چیز اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو، اس ساری کائنات کو، چرند پرند، یہ لہلہاتی کھیتیاں، یہ ہوائیں، یہ تمام نعمت اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف 6 دنوں میں پیدا کر دیا۔ وہ ذات اتنی مقدس، وہ ذات اتنی اعلیٰ، جس کی حمد و ثنا کرتے کرتے ہماری زبان تھک جائے، جس نے ہمیں فری میں دنیا میں رہنے کی ہر تمام چیز عطا کر دی۔ اگر اس کے ایک نعمت کو اللہ رب العالمین سلب کر لے، انسان جینے سے قاصر ہے۔ اگر اللہ رب العالمین اس کی نعمتوں کا اگر بدلہ لوگوں سے پوچھنا شروع کر دے، اگر پوچھنے لگے تو انسان اس کے بدلہ دینے سے قاصر ہے۔ لاکھوں کروڑ درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، جنہوں نے اپنی زندگی کو، جنہوں نے تکلیفات کو سہا، جنہوں نے اپنی زندگی کے سکون اور چین کو نچھاور کر دیا صرف ہماری ہدایت کے لیے، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، بتایا گیا، آج کا موضوع ہے سکن، ارحم الراحمین کون۔ میرے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت بالکل ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو ان ایام کے بارے میں سوچنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ ہم نے جو ماضی میں ایام گزارے اس میں ہم نے کیا کیا کیا۔ ہمارے گناہوں کے بارے میں سوچیں، اگر نیک عمل کرتے کرتے اگر ہم تھکان محسوس کر رہے ہیں تو اس احساسات کو رکھ کر بیٹھے، آگے ہم کیا کریں گے، آگے ہم جو ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہوگا وہ کیا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے اس بات کو شروع کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جب وہ خلیفہ بنائے گئے، ان احسنت فاعینونی وان اسأت فقومونی، اگر مجھ سے کچھ اچھی بات آپ کے سامنے آ جائے، اگر میں اچھا کروں تو میری بات کو قبول کر لینا، وَإِنْ أَسَأْتُ اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی فَقَوِّمُونِی تو میری اصلاح کر دینا۔
محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایک ایسی نعمت عطا کی ہے، ایک ایسی نعمت عطا کی ہے اگر وہ ایک مرتبہ چلے جائے تو پھر بعد میں نہیں آتی زندگی۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمیں بھیجا اور ایک مقصد دے دیا، ایک چجوری دے دی ہاتھ کے اندر۔ اگر ہم دیکھیں اللہ رب العالمین جس مقصد سے ہمیں پیدا کر دیا، مثال کے طور پہ لے لے، ایک اللہ رب نے قیمتی چیز ہمارے ہاتھ میں رکھ دی۔ اب ہم اس مقصد کو سنبھالنے کے لیے جب چلتے رہیں گے، زمین کے اندر زندگی گزارتے رہیں گے، کبھی اتار آتے ہیں، کبھی چڑھاؤ آ جاتے ہیں، یا انسان سے کچھ بھی غلطی ہو جاتی ہے اس مقصد کو لے کر، مگر کیا ہم اس مقصد کو جو اللہ رب نے ہمیں عطا کیا تھا اسے بھول جائیں گے؟ یا پھر ہم سے کچھ غلطی کوتاہی ہو جائیں گی تو کیا ہم اس مقصد کو چھپا لیں گے؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیں۔ آپ دیکھیں عربی میں سب سے بہترین جملہ، سب سے پیارا جملہ، سب سے محبتی جملہ اگر کہا جاتا ہے وہ ہے یہ ہے کہ انسان جس انسان سے محبت کرتے اس کی ذات کو اپنی طرف مخاطب کرے۔ عربی کی سب سے بہترین خاصیت ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے بڑے محبت سے فرمایا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیں علی انفسہم جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا ہے ان سے کہہ دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ رب العالمین کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی معاف کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں اس جملے پہ غور کریں، میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے اپنا محاسبہ کرنے کے لیے۔ اس جملے پہ غور کر اللہ رب العالمین کتنے پیارے انداز سے کہہ رہا ہے، تم سے گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، تم جھوٹ بول دیا کوئی بات نہیں، تم نے نمازوں کو چھوڑا تھا کوئی بات نہیں، تم سے بہت زیادہ گناہ ہو گیا، ہاتھ سے ظلم ہو گیا کوئی بات نہیں، تم گانے سن رہے تھے، تم فلموں میں جو مظاہر آتے گندے اسے دیکھ رہے تھے کوئی بات نہیں، تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، آؤ میرے رب میرے دربار میں آ جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ وہ ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر انسان سے کچھ غلطی ہو جائے تو فوراً ہم دنیا کے معاملات میں اس کی اصلاح کرنی شروع کرتے ہیں۔ دنیا کے معاملات میں اگر ہم دیکھیں اس کی اصلاح کرنی شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم جاب کر رہے ہیں کچھ غلطی ہو جائے تو معافی مانگتے ہیں، لیٹر لکھ کر دیتے ہیں، مگر ہمیں پتہ نہیں کہ وہ ہمیں معاف کریں گے یا نہیں معاف کریں گے، وہ ہمیں جاب سے نکالیں گے نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں۔ مگر یہاں پر معافی کی 100% گارنٹی اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین کتنا رحمان و رحیم ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث سے ایک بہترین واقعے کو بیان کیا بنی اسرائیل کا، یا علماء اکرام نے اسے پچھلی قوموں کا واقعہ بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پچھلی قوم میں ایک ایسا آدمی بھی گزرا جس نے 99 قتل کر دیے تھے، 99 قتل، 99 لوگوں کو مار دیا، سفاک۔ اب اس کے دل میں توبہ کی نیت جاگی، اب وہ سوچنے لگا کہ میں توبہ کروں گا۔ لوگوں سے سوال کیا کہ مجھے ایک عالم کے پاس لے چلو۔ لوگوں نے کہا کہ عالم کا تو پتہ نہیں ہوتا، ایک راہب رہتا ہے اس سے جا کر بات کرو۔ راہب یعنی جو عبادت کرتے تھے، کثرت سے اپنی زندگی عبادت کے لیے وقف کر دیتے تھے، ان کے پاس گیا اور وہ جا کر راہب سے کہنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی میں 99 قتل کر دیے، 99 لوگوں کو میں نے بہت بری طریقے سے مار دیا، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ رب العالمین مجھے معاف کرے گا؟ اس راہب نے کہا نہیں، تو اتنا قاتل ہے، تو گنہگار ہے، تجھے اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ اب وہ غصے میں آ جاتا ہے، جلال میں آتا ہے، اس کو بھی مار دیتا ہے، چلو 100 کی گنتی مکمل کر دے، 100 کی گنتی کو مکمل کر دیا۔ پھر مجھے دل میں توبہ کا خیال آتا ہے، نہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا میں۔ پھر لوگوں سے سوال کرتے کوئی عالم کے بارے میں بتاؤ، انہیں کہا کہ فلاں اس جگہ پر عالم رہتا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جس سے بھی سوال کرنے کے لیے، اگر دینی مسئلہ ہو کسی کے سامنے اگر ہم سوال کرنے کے لیے جائیں گے تو ہم پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس کے پاس اس مسئلے کا علم ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس اس مسئلے کا علم ہے یا نہیں ہے۔
ہم جا رہے ہیں سوال کرنے کے لیے اس آدمی کے پاس جس کے پاس ہے نا طلاق کے مسائل نہیں والے، اس سے جا کے پوچھے کہ بھئی طلاق کیسا ہوتی ہے. کسی کا انسان سے پوچھے جس کو قرآن سے ہی پڑھنے نہیں آتا، ہم اس کو داڑھی ٹوپی دیکھ لیں چلو اس سے سوال کرنے ہی نہیں، ویسی بات نہیں. دینی مسئلے میں علم ضروری ہے. اب آگے وہ بڑھنے لگا، عالم کے پاس گیا، عالم سے کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، اپنی گناہ کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، کہ اللہ رب العالمین مجھے معاف کرے گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، بالکل ابھی بھی اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تو یہ گنہگاروں کی بستی کو چھوڑ کر تو نیکوکاروں کی بستی میں چلے جا. تو گناہوں کو کرنا چھوڑ دے، نیکوکاروں کی بستی میں چلے جا، توبہ کر، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا. وہ سننا تھا، بڑے خوش ہوا، ان کی بات کو سنا اور اپنے گھوڑے پہ سوار ہو گیا، نکل گیا، جا کر نیکوکاروں کی بستی میں اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. نیکوکاروں کی بستی کی طرف دوڑ رہا تھا، مگر تقدیر اس پر غالب آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو سلب کر لیا. وہ جا رہی تھا، راستے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر موت واقع کر دی، ملک الموت آ گئے، اس کی روح کو نکال دیا. وہ فوراً گھوڑے پہ سے گر گیا زمین پر، اس کا انتقال ہو گیا. اب حال یہ دو فرشتے آ گئے، دو فرشتے آ گئے. یہ جو حدیث سنا بالکل صحیح درجے کی حدیث ہے. دو فرشتے آ گئے، ایک عذاب کا فرشتہ، ایک جنت میں لے کے جانے والا فرشتہ، نیکوکاروں کا فرشتہ آ گیا. اب جنت میں لے کے جانے والا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اس کی نیت بڑی اچھی تھی، اس نے اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا، وہ جا رہی تھا، اب اسے اللہ رب العالمین کی جنت میں لے کے جائیں گے ہم. جہنم کا نہیں، جہنم کا جو فرشتہ ہے، جو جہنم میں لے کے جانے والا فرشتہ ہے، وہ کہنے لگا نہیں، یہ تو پوری زندگی بھر گناہ کیا ہے اس نے اتنے گناہ کر لیے، لوگوں کو قتل کر دیا، 100 لوگوں کو مارا، اسے جہنم میں لے کے جاؤں گا میں. اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ بالکل ایسا ہے، یہ ذہن میں رکھیں ہم کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، مگر یہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے تھے، لوگوں کے سامنے ایک نشانی کے طور پر اس واقعے کو بیان کریں. اللہ رب العالمین گناہوں کی کتنی بھی حد ہو جائے، اگر وہ شرک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے معاف کر دے گا. یہ بتانے کے لیے اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. آپ دیکھیں جب دونوں کے درمیان تکرار ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو نیکوکاروں کی بستی کا فاصلہ کتنا ہے اور برے جو لوگ ہوتے تھے، برائی کرتے تھے، ان کی بستی کا فاصلہ کتنا ہے. دیکھو یہ آدمی جس کے قریب رہے گا وہ بستی میں شمار کیا جائے گا، پھر اسے اگر اچھے لوگوں کے پاس ہے تو جنت میں، اگر برے لوگوں کی بستی کے سمے تو جہنم میں. اب یہ ہو گیا. آپ دیکھیں حدیث کی ڈیٹیلز بہت ہے، صحیح مسلم کی 3 سے 4 حدیثیں یہاں پر بیان کی گئی، مگر تفصیلی طور پر علماء کرام واقعہ یہ بیان کیا جب فرشتے جب زمین کو ماپ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا بری بستی کو تو اس سے دور ہو جا، نیک جو بستی ہے اس سے حکم دیا کہ تو اس کو قریب ہو جا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت، دیکھیں محبت، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی. اس نے ارادہ کر لیا تھا گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جان لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. کوئی ہے ہمارے اندر آج میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ گناہ ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، گناہ ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، نمازیں چھوڑ دیے کوئی بات نہیں، کان پہ جوں بھی نہیں دوڑتی. ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، ہم سے زبان سے لوگوں سے گالیاں دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، ہم اپنے والدین کے حقوق کو نہیں مانتے، مسلمان کے حقوق کو نہیں جانتے، بات پر لڑنے کے لیے تیار ہیں. حیا علی الصلاح، حیا علی کی فلاح کی آواز ہمارے کانوں میں آتے، ہم بستر اوڑھ لے کے سو جاتے ہیں، مگر پھر بھی دل میں یہ تڑپ نہیں آتی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے 100 لوگوں کا قتل کیا تو اس کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے، ہم جو گناہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فوری طور پر سزا نہیں دیتا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہم جو آنکھوں سے گناہ کریں اس آنکھوں کو اللہ تعالیٰ پھوڑ سکتا تھا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا جس پاؤں سے تم گناہ کرے اس پاؤں کو شل کر سکتا تھا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا جس ہاتھ سے تم لوگوں کو تکلیف دے اس ہاتھ کو بھی شل کر سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے وقت دیا. نہیں آج نہیں کل تو سدھرے گا، آج نہیں کل تو سدھرے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایسے آیتیں بیان فرمائیں. کہیں فرمایا ان اللہ کان غفور رحیمہ کہا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا غفور رحیم ہے کہا. کہیں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ ارے تم رحمان و رحیم ہیں، ہم کتنے بے وقوف ہیں. ہمارا اندازہ لگائیں کہ اگر ہم سے دنیا میں اگر کوئی کہہ دے بھائی یہاں پر کوئی آفر چل رہا ہے، یقیناً آپ کو 50% چھوٹ دینے آفر لگ رہا ہے، فوری بھاگتے لینے کے لیے. کپڑوں کا آفر لگ رہا ہے، سیل لگ رہا ہے، فوری بھاگتے لینے کے لیے. مگر اللہ رب العالمین بار بار قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں. مگر کوئی معافی مانگتا ہے دن میں ایک بار بھی نہیں.
الا ماشاء اللہ. دل میں ایک بار بھی نہیں. اگر گناہ ہو گیا معافی بھی ایسا مانگتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ احسان کر رہے ہیں, اعوذ باللہ من ذالک. فوراً 2 منٹ بھی نہیں دعا, نماز کا ایسا نماز ہوئی فوراً بھاگنا شروع. ایسا لگتا ہے کہ مسجد کے اندر کیلے لگے ہوئے چبھ رہے ہیں, بھاگ جاتے فوراً نماز پڑھ کے. اور اللہ رب العالمین فرض نماز کے بعد کی دعا قبول کرتا. اللہ رب العالمین کی رحمت کتنی بڑی ہے. اللہ رب العالمین بار بار کہہ رہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں, میں معاف کرنے والا ہوں. آپ اندازہ لگائے, ایک صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہنے لگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے. ان سے گناہ سرزد ہو گیا تھا, زنا ہو گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. دیکھیں, انسان توبہ کرنا ہے تو گناہ پہ شرمندگی بہت ضروری ہے. شرمندہ ہو گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے, مجھ سے زنا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. کہنے لگے جا, عورت حاملہ تھی, جب حمل ہو جائے گا, بچہ جب پیدا ہوگا جب آنا. پھر دیکھیں, آپ دیکھیں حمل کی جو مدت ہوتی ہے تقریباً ہے نا 9 مہینے یا 8.5 مہینے لگا لے. اتنی مدت کے بعد انسان بدل جاتا ہے. ایک دن اگر نیت آگے توبہ کرنے کی, دوسری بار نیت نہیں آتی. اتنے دنوں کے بعد, اتنے مہینوں کے بعد پھر وہ خاتون نبی کے پاس آتے, کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیے, گناہ کا وزن مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا. آپ دیکھیں جذبہ, دیکھیں جذبہ ایمانی, سبحان اللہ. آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچہ چھوٹا ہے, جب روٹی کھانے کے قابل ہے اسے جب لے کر آنا. وہ چلے گئے. پھر بعد میں جب بچہ بڑا ہوتا, روٹی کھانے کے قابل ہوتا, ہاتھ میں روٹی پکڑا کر ثبوت کے طور پر نبی کے پاس آتے, کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا پاک کرنے کا, جب رجم کیا جا رہا تھا, انہیں پتھروں سے مارا جا رہا تھا, خون نکل رہا تھا, حضرت خالد بن ولید سے برداشت نہیں ہو سکا کہ یہ عورت بہت تڑپ رہی ہے. ایک بڑا پتھر اٹھا اور اس کے سر پر دے مارا. مارنے کے بعد خون کے کچھ چھینٹے ان کے کپڑوں پہ اچھلے یا ان کے پاؤں پہ اچھلے, تو منہ سے کچھ الفاظ نکالتے کہ ایک زناکاری عورت, اس کا خون مجھ پر اڑ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنی ناپسندیدہ ہوئی. نبی کہنے لگے تمہیں کیا پتا اس عورت کے بارے میں, اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے اتنی توبہ کی, اس کے توبہ کو اگر مدینے کے 70 لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو تمام کی مغفرت ہو جائے. اللہ اکبر. توبہ اسے کہتے ہیں میرے بھائی. اللہ رب العالمین غفور رحیم, معاف کرنے والا ہے. توبہ مانگنے کی تو کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگ استغفار کرو, میں دل میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غلطیاں تمام معاف ہیں, مگر پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہیں. ہمیں کیا ہو گیا, ہم کیوں استغفار نہیں کرتے؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنا رحمان و رحیم ہے, غفور رحیم ہے, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی اس کے واقعات ملتے ہیں, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا. اس نے کہا کہ تم سے پہلے ایک آدمی ایسا گزرا ہے جس نے زندگی میں کبھی بھی نیکی کی, پوری زندگی بھر نیکی نہیں کی, پوری زندگی گناہ میں گزار دیا. اب اس کا موت کا وقت جب قریب آ گیا, اب پریشان ہونے لگا کہ اللہ رب العالمین تو مجھے نہیں چھوڑے گا. اتنا گناہ ہو گیا مجھ سے کہ اب میں مر جاؤں گا, اگر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ لگ گیا تو فوراً اللہ کے عذاب میں چلے جاؤں گا. اب پریشان ہونے لگا. اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ بچوں, اگر میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا, آدھی راخ کو سمندر میں بہا دینا, آدھی راخ کو ہوا میں اڑا دینا یا زمین میں دفنا دینا. آپ دیکھیں خشیت بہت زیادہ تھی. امام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ آدمی جو تھا اس کے اندر توحید تھی, وہ اللہ رب العالمین سے شرک نہیں کرتا تھا. اب دیکھیں اس آدمی نے پوری زندگی گناہ میں گزار دی. اس نے کہا کہ بھئی اگر اللہ رب العالمین کے اگر ہاتھوں لگ گیا تو میں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں آ جاؤں گا. اس نے کیا کہا اپنے بچوں سے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا, آدھی جو راکھ ہوگی آدھی راکھ سمندر میں بہا دینا, آدھی راکھ ہوا میں یا زمین میں دفنا دینا. اب دیکھیں جب اس کا انتقال ہو گیا, بچوں نے اس کی وصیت کے مطابق ویسا ہی کر دیا. اللہ رب العالمین نے حکم دیا سمندر کو کہ اس کی راکھ کو بھیج دے. اللہ رب العالمین ہواؤں کو اور زمین کو حکم دیا جتنی جو راکھ بچی ہے پوری ادھر بہا دو. پوری جب راکھ جمع ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا, اور زندہ کرنے کے بعد اسے سوال کیا کہ بندے تو نے ایسا کیوں کیا, صرف اس نے ایک ہی جملہ کہا, اے اللہ تیرے ڈر سے, یہ اللہ تیرے ڈر سے
میں سمجھ گیا تھا کہ میری زندگی میں بہت گناہ ہو گئے، اب مجھے معافی نہیں ہے، اسی وجہ سے میں نے ایسا معاملہ کروا دیا. تو اللہ رب العالمین اس کی اس ادا کو، اس کی خشیت کو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے رحمان و رحیم، اللہ تعالیٰ کتنا رحمان و رحیم ہے. رحمت کو محسوس کریں. ہم دنیا میں آگے گناہ کر لے کوئی بات نہیں ہے، گناہ ہو گیا، مگر گناہ ہونے کے بعد عقل مند وہ ہے گناہ ہونے کے بعد، غلطی ہونے کے بعد سمجھ جاتا ہے. اگر ہم راستے سے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ گیا، اگر گڑھا ہے، گڑھے سے آپ کو دھکا لگ گیا یا کچھ ایک واقعہ پیش آ گیا، آپ فوراً دوسری بار سمجھ جاتے ہیں، پھر دوبارہ وہ غلطی نہیں کرتے. مگر آج ہمارا حال یہ ہے، ہم سے گناہ ہو گیا، چلو سدھرنے کا نہ چھوڑ کے دوسرا نیا گناہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک نئی جگہ پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں جو دور ہم سے پہلے گزر گیا، کتنے لوگوں کی لاشوں کو ہم نے دیکھا، کتنے لوگوں کی لاشوں کو ہم نے کھندا دیا. کسی کے رشتہ دار میں سے کوئی چلے گیا، کسی کا بھائی، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، تو کیا وہ واقعہ ہمارے ساتھ آنے والا نہیں ہے؟ کیا ہم زندہ رہنے والے دنیا میں ہمیشہ؟ کیا ہمیں موت نہیں آئے گی؟ بالکل آئے گی موت، بالکل ہمیں موت آنے والی ہے. ہم نے کیا تیاری کی ہے اس کے بارے میں غور کریں. کہ اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ ہم نے معافی مانگی؟ نہیں، ایک مرتبہ بھی اللہ رب العالمین سے اپنی گناہ کی معافی نہیں مانگی جس طرح ہم معافی مانگنے کا حق ہے. ایک آنسو ہم نے نکالتے. ہمارے اندر اتنا آ گیا، یعنی سمجھو اتنا ایٹیٹیوڈ آ گیا ہمارے اندر کہ نماز کے لیے اگر ہم دعا کرنے کے لیے بھی ٹھہریں گے تو ایک اپنے پیشانی میں شکن بھی نہیں دکھیں گا، گناہ پہ ذرہ پچھتاوا نہیں. مانگے تو میرے کو یہ ہونا، میرے کو وہ ہونا، میرے کو یہ ضرورت ہے، میرے کو وہ ضرورت ہے، میرے کو گاڑی کی ضرورت ہے، یہ مانگیں گے. مگر کبھی یہ مانگا کہ میں دن میں اور رات میں اتنے گناہ کر لی. آپ دیکھیں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے رات میں اور ندا لگوانے لگاتا ہے کہ ہے کوئی گنہگار جو مجھ سے توبہ کر دے، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے. آپ دیکھیں صحیح مسلم کے سب سے طویل حدیث میں، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے اوپر کئی سارے احسانات کو گنا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم کھانے کے محتاج ہو، میں تمہیں کھانے کے لیے دیتا ہوں. تم کپڑے پہننے کے محتاج ہو، میں تمہیں کپڑے دیتا ہوں. تم دن اور رات میں اللہ تعالیٰ سے گناہ کرتے ہو، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے بندو، اگر تمام کی دنیا کے تمام مخلوق جن اور انسان نیک بن جائے، صالح بن جائے، تو اللہ رب العالمین کے خزانے میں کچھ بڑھوتری نہیں آتی. اگر تمام کے تمام لوگ اگر سب سے زیادہ گئے گزرے بن جائے، گنہگار ہو جائے، تو اللہ رب العالمین کے خزانے کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی. اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن اور انسان سب ایک لائن میں ٹھہر جائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگے اور ان کی خواہشات کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں دیتے بھی چلے جائے، ما نقصت من ملکہ شیئا، کہ اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں سے ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بس تمہارے اعمال ہیں میرے پاس، تمہارے اعمال کا میں حساب کرنے والا ہوں. اگر تمہارے اعمال درست نکل گئے تو بس جس کے اعمال درست نکل گئے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے گا، فلیحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے گا. جس کے اعمال غلط نکل گئے، جس کے اعمال خراب نکل گئے، جہنم میں عمل کرنے لگا، تو اللہ رب العالمین اسے سزا دینے والا ہے. آپ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا بہترین حدیث ہے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایک آدمی کو اٹھائے گا اور اسے کہے گا کہ تو بہت گنہگار تھا، اب جہنم دیکھ رہا ہے، جہنم کو دیکھا. اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ جہنم بڑی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا تیرا کیا خیال ہے اگر میں تجھے دنیا بھر کا سونا پوری دنیا بھر کے فل سونا چاندی مال و دولت تجھے عطا کر دوں، کیا تو اس عذاب سے بچنے کے لیے مجھے عطا کر دے گا؟ وہ کہے گا اے اللہ تو دنیا بھر کے سونے کی بات کر رہا ہے، دنیا بھر کا سونا اس سے زیادہ بھی اگر تم مجھے نعمت عطا کر دے، ساری کی ساری نعمت میں تجھے دے دوں گا، اس جہنم سے بچ جاؤں گا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، ایک ہی بات کہے گا، افسوس ہے تجھ پر، میں نے دنیا میں اس سے چھوٹی چیز کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا، تجھ سے مال و دولت نہیں مانگی، تجھ سے سونا چاندی کا مطالبہ نہیں کیا تھا، تجھ سے صرف میری عبادت کا تجھ سے سوال کیا تھا، تجھ سے وہ بھی نہیں ہو سکا، افسوس ہے تجھ پر. اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. آج مسلمان جا رہا ہے کب مرتا نہیں معلوم،
دنیا اس کے لیے تنگ ہوتے جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث صادق ہوتے جا رہی ہے کہ نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے دنیا کی تمام جو جتنی بھی قوم ہیں مسلمان پر اس طرح ٹوٹ پڑے گی، سب بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے. آج حال ہے ویسا مسلمانوں کا. ہم تیاری کیا کر رہے ہیں؟ ہماری تیاری یہ ہے اذان ہو رہے ہیں، ہم روڈوں پہ نظر آ رہے ہیں. ہماری تیاری یہ ہے ہم مسلمان بھائی کے قتل کے لیے تیار ہیں. ہماری تیاری یہ ہے آخرت کے لیے کہ زبان سے زبان کھلے تو مسلمان کے لیے گالی نکلے یا ارے تیرے بہت ایسے الفاظ نکلے جس سے مسلمان کو تکلیف ہو جائے. ہماری بخیلی اتنی بڑھ گئی کہ ہمارے پاس پیسہ ہونے کے باوجود ہم مسلمان کو عطا نہیں کرتے. صحابہ کرام کا حال کیسا تھا؟ اگر کوئی ان سے کچھ سوال کرتا ان کے پاس نہ ہوتا تو کہاں سے تو ارینج کر کے لا کے اسے دے دیتے تھے. مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ خود کی پرستی بھی شروع کی، نفس پرستی اتنی بڑھ گئی. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ مسلمان ہے نا اپنی نفس میں اتنا ڈوب گیا کہ عمل تو دور کی بات ہے، قرآن کو کھول کے دیکھنے کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں ہے. واٹس ایپ کو دن میں 200 بار کھول کے دیکھیں گا، ارے میسج کیا آ گیا گی، آواز آتی کھول کے دیکھیں گا، واٹس ایپ کے چیٹ چیک کریں گا. مگر کبھی اللہ رب العالمین اتنی بہترین کتاب، اتنے بہترین اللہ تعالیٰ نے فرامین عطا کر دیا، کبھی ہم نے کھول کے دیکھا نہیں. امام صاحب جو پڑھا دیا سن لیا، الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا سن لیا، پھر بعد میں ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرنے والا ہے. آپ جو شب قدر کے موقع پر ہم جو دعائیں کرتے ہیں، کیا دعا ہے وہ؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اللہ اکبر. زبان سے ہم اقرار کر رہے ہیں نا، ہم نے کہا اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند بھی کرتا ہے. فاعف عنی، اللہ مجھے معاف کر دیں. تو کیا وہ رمضان کا بھوت تھا ہمارے اندر؟ صرف رمضان آ گیا، رمضان میں معافی مانگے، پھر بعد میں کیا کریں گے؟ جو گناہ کی زندگی کا کیا کریں گے زندگی سے؟ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے ایسے لوگوں کو سامنے لا کر کھڑا کر دے گا جو دکھنے میں بہت شریف ہوا کرتے تھے، بہت نیک ہوا کرتے تھے. جب وہ نیکیاں لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا. کہیں گے کیا ارے اتنا اچھا نیکی کرنے والا بندہ تھا، شریف تھا، لوگ پریشان ہو جائے گے، اس کی نیکیاں اتنے پہاڑوں کے مانند اس کی نیکیاں ہیں، مگر اس کی نیکیوں کیوں برباد کیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں ذکر نہیں کیا، لَيَعْلَمَنَّ اَقْوَامًا کہا، میں ایسی قوموں کو جانتا ہوں، یَأْتُونَ یوم القیامت، جو قیامت کے دن آئیں گے، بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضاء، ان کے حسنات اتنے اعلیٰ ہوں گے، اتنے اونچے ہوں گے، ایک بڑے بڑے پہاڑوں کے مانند ہوں گے. اللہ اکبر. ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کو پورے برباد کر دے گا، پورے ہوا میں اڑا دے گا. کیوں؟ صحابہ کرام نے پریشان ہو کے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، وہ تو نماز تو پڑھیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھنے والے ہوں گے، قرآن پڑھنے والے ہوں گے، جیسے ہی وہ لوگوں سے دور ہو جائیں گے، خلوت میں آ جائیں گے، اللہ رب العالمین نے جو حدود بتایا تو ان حدود کو پامال کریں گے. جو اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ چیزیں تھی، اللہ تعالیٰ جسے حرام کر دیا تھا، ان حرام چیزوں کو حلال سمجھ بیٹھیں گے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو، ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا. تو سوچے ہم سے کیا، کب ہم سے گناہ ہو رہے نہیں ہو رہے؟ خلوت میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں. ظاہری تو ہم شریف ہے، کوئی یہ پسند نہیں کرتا. کوئی ظاہری اگر میں آ کر کسی سے کہہ دوں کہ بھائی چلو یہاں پر جا کر کچھ گناہ کریں گے، تو سب کے سامنے اگر میں کہہ دوں تو سب انکار، ارے کیا بات کہہ رہے بھائی، کیا بات کہہ رہے ہیں گناہ کرنے کے بارے میں؟ استغفر اللہ. یعنی انسان کسی کے سامنے گناہ کرنا نہیں چاہتا، پھر خلوت میں کیوں گناہ ہو رہے ہیں ہم سے؟ یہ گناہوں کو سوچے. اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بہت معاف کرنے والا. اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کا ذکر کیا کہ جنت میں ایسے ایسے محلات ہوں گے، جنت میں ایسے ایسے داخلات ہوں گے لوگوں کے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے سب سے آخری جنتی کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ آئے گا پلسرات پر گرتے پڑتے، پلسرات پار کر لے گا. اب جب پلسرات پار کر کے آئے گا وہ دیکھے گا کہ جنت کیسا جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کر کے بیٹھ جائے گا. اب دل میں خواہش ہے کہ اس نے پلٹ کے دیکھا کہ سامنے ایک درخت ہے، بہترین درخت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اے اللہ اس درخت کے پاس مجھے پہنچا دے. اللہ تعالیٰ کہے گا اگر میں ادھر پہنچا دوں تو تم مجھ سے دوسرا سوال نہیں کرنا، اگر میں ادھر پہنچا دوں گا تو تجھ سے اور اچھی چیز دکھی تو اور مانگے گا مجھ سے. وہ کہے نہیں اللہ ادھر تک پہنچا دے، تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگتا. پھر جب دوسرے درخت کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو اور ایک خوبصورت درخت دکھتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اے اللہ اس درخت تک پہنچا دے.
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کرتے جنت کے قریب آ جاتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا, اے اللہ جنت کے قریب پہنچا دے, مجھ سے کچھ بھی سوال نہیں کرتا. وہ ایسا کرتے کرتے جو جنت کے پاس جائے گا, جنت کے اندر چلے جائے گا, جنت کو دیکھے گا کہ جنت پوری فل ہو گئی, جنت پوری بھر چکی ہے, جنت کے اپنے مقام میں ہے. اب وہ خاموش ہو جائے گا, اللہ سے کہے گا اے اللہ جنت تو پوری بھر گئی, اب میرا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا, آپ سوچے سب سے آخری جنتی کے بارے میں کہہ رہا ہوں, سب سے آخری جنتی کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں, سب سے آخری جنتی جو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا جنت تو بھر گئی, کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ میں تجھے دنیا کی برابر 10 گنا برابر جنت دے دوں؟ دنیا ایک ہے, ویسی 10 گنا دنیا سے 10 یعنی 10 درجات بڑی جنت, اتنی بڑی جنت تجھے دے دوں, کیا تو راضی ہے؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ کہے گا یہ دنیا بھر کی جو جنت ہے نا, ایسی ایک جنت, 2 جنت, 3 جنت, 10 گنا بڑی جنت تو لے لے, اور تجھے یہ بھی تیری خواہشات پوری کی جائے گی, یہ بھی تیری خواہشات پوری کی جائے گی. اللہ تعالیٰ خواہشات سے پورے اس کی خواہشات کر دے جائے, جو مانگے گا اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا, جنت کے محلات عطا کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب سے آخری جنتی کی نعمت ہے, تو اندازہ لگائے سب سے اونچی جنت کی نعمت کیا ہوگی. یہاں پر نقطہ کیا نکلتا ہے؟ نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اتنا رحمان و رحیم ہے, سب سے آخری جو جنتی ہے اس کو بھی مایوس ہونے نہیں دیتے. ایسی جنت اسے عطا کی جائے گی, اسے دیکھ کر اس کے لیے بھی بس بس ہو جائے گی. اتنی نعمتیں آئیں گے, اتنی نعمتوں سے دکھیں گے کہ اس سے اعلیٰ کا سوال بھی نہیں کرے گا اللہ رب العالمین سے. اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی بڑی ہے, اللہ رب العالمین لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہے, معاف کرنے کے لیے تیار ہے. آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, جو بھی انسان باوضو ہوتا ہے, اچھا وضو کر لے, وضو کر لینے کے بعد اپنے آپ کو خوبصورت انداز سے تیار کر لے. اچھا احسن کا لفظ ہے کہ جتنا اس کے پاس ہو سکے اتنا وہ اپنے آپ کو زیب تن کریں, کر مسجد کی طرف جائے. 2 حدیث, ایک جمعے کے لیے, ایک عام مسجد کے لیے. نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ایک قدم کے بڑھانے کی ایک درجات بلند کرے, ایک گناہ کو معاف کر دے رہے ہیں. دیکھیں عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تیار ہے, خزانے لٹانے کے لیے تیار ہے, مگر لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے, لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. نبی نے کہا کہ جو انسان وضو کرتا ہے, بہترین وضو کرتا ہے, خرجت خطاياه من جسدي حتى تخرج من تحت اظفاري, کہ اس کے گناہ اس کے جسم سے جھڑ جاتے ہیں, یہاں تک کہ ناخن کے نیچے بھی اگر کوئی گناہ چھپے وہ بھی اس سے نکل جاتا ہے. مگر نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ وضو کرنے کے لیے تیار ہے. وضو کرنا یعنی نماز کی فضیلت سے ہے یہ, کہ وضو کر نماز پڑھنے کے لیے آ جائے گا تو اتنے سارے نیکیاں اسے مل جائیں گے. یہ تو نیکی درجات بلند ہو گئے, اس کے گناہ معاف ہو گئے. سب سے اعلیٰ اور ایک نعمت, اگر وہ پہلی صف میں بیٹھ جاتا ہے, اتنی اللہ تعالیٰ اسے فضیلت عطا کرتا ہے, اتنے درجات کو اس کو بلند کرتا ہے. اگر لوگوں کو اس کی فضیلت کا علم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے پہلی صف میں اور اذان کی جو برکت رکھی ہے, تو جس کے پاؤں بھی ٹوٹ گئے تو اپنے پیندوں کے بل آ جائے گا, اپنے سرین کے بل گھستے ہوئے آ جائے گا مسجد کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے ثواب کو لے سکے. مگر افسوس کی بات ہے کہ انسان کامیاب ہونا چاہ رہا ہے, میں بھی کامیاب ہونا چاہ رہا ہوں, آپ بھی کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں, مگر کامیابی کدھر تلاش کر رہے ہیں؟ جاب میں, پیسوں میں, گناہ کے کاموں میں. کچھ بھی ہو جائے تو میرے کو پیسے والا بننا ہے, میرے کو برانڈڈ چیزیں ہونا, میرے پاس اچھی گاڑی ہونا. اس کی تڑپ کے اندر ایسے خزانوں کو گوا دے رہا ہے جو اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے فہو فی ذمت اللہ, وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. اللہ اکبر. آپ سوچئے جو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ گیا تو کیا اسے کچھ نقصان ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کبھی حاجت مند ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام حاجت مند نہیں تھے. آپ دیکھیں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیا کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے. حضرت عمر بن خطاب کی دور خلافت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کر دی, حضرت عمر بن خطاب پریشان ہو گئے, رونے لگے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے, اے اللہ تو جنت کا سلسلہ میں دنیا میں عطا کر رہا ہے کیا؟ اتنی نعمتیں عطا کر دی گئی تھی. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا, جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والا ہے, اللہ رب العالمین اسے دنیا کو اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ
ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ہم نے زبور میں اور پچھلی کتابیں جو گزری تو اس کے اندر لکھ دیا زمین کے اگر کوئی وارث ہو سکتے وہ میرے بندے ہو سکتے. صالح اس کی صفت کو، صالح کی صفت کیا ہوگی؟ نیک لوگوں کی صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کا اسے وارث بنا دے. صحابہ کرام کو بنایا تھا بہت ہی کم مدت، 50 سالہ مدت کے اندر صحابہ کرام نے آدھی دنیا کے پر حکومت کر ڈالی تھی. یہ تھے اللہ رب العالمین سے محبت کرنے کا نتیجہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کا نتیجہ. اب آپ کے سامنے توبہ کے بارے میں تو بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ رحمت کے بارے میں بیان کر دیا. اب توبہ کیسے کرنا چاہیے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے چلو معافی مانگنے کا ارادہ ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے مانگیں گے؟ ایسا ہے اب کے دور کے اندر کہ غلطی ہو گئی تو گالوں کو ہاتھ لگائے توبہ اسے کہتے؟ نہیں، توبہ اسے نہیں کہتے. آ کر مسجد کے اندر سر زمین پہ ٹکا دے، اللہ تعالیٰ سے بولے اے اللہ مجھ سے گناہوں کو مجھے معاف کر دے، توبہ اسے کہتے؟ نہیں. توبہ کے اندر 3 شرطیں ہیں، 3 شرطیں بہت ضروری. اگر کوئی انسان توبہ کر رہا ہے، اگر یہ 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط کو چھوڑ دیا تو اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی، اس کے گناہ معافی نہیں ہوتے. پہلی شرط کہ جو گناہ کر رہا ہے اس کے اوپر ندامت ضروری ہے. جس گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کے لیے آیا ہے تو اس کے اوپر ندامت ضروری ہے، افسوس، شرمندہ ہونا ضروری ہے. اگر وہ شرمندہ نہ ہوگا تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. دوسری شرط کہ اللہ رب العالمین سے عہد کرنا کہ آئندہ یہ جو گناہ کیا تو گناہ نہیں کروں گا، چھوڑنے کا ارادہ ہونا ہے. اگر انسان گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ نہ کرے، مثال کے طور پہ آج گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے گانے بہت سن لیے تھے، آج مجھے معاف فرما دے. پھر دوسرا دن پھر سننے لگ گیا، یہ نہیں، یہ توبہ نہیں ہوتی. ندامت بھی ضروری ہے اور نہ کرنے کا جو دل کے اندر جذبہ ہونا چاہیے وہ بھی آنا ضروری ہے. پھر تیسری چیز اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کر کے اس گناہ کو آئندہ نہیں کروں گا، یا اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سے کہے کہ اے اللہ اگر تو مجھے معاف فرما دے، اگر تجھے مجھے معاف فرما دے تو میں آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ سے اس کے سامنے التجا کرے، اللہ تعالیٰ یہ اس کے اندر آ جائے گی فیلنگ تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، بالکل معاف کرے گا. اگر دنیا میں اس کا بدلہ نہیں ملا تو آخرت میں اسے نیکیوں کے ذریعے سے اس کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے. بالکل اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، کتنا بھی گناہ ہو جائے. ہم سے زندگی بھر گناہ ہو گیا، اب میری عمر 25 سالہ عمر ہے، کسی کی عمر 30 سالہ ہوگی، کسی کی عمر 50 سالہ ہوگی، کسی کی عمر 60 سالہ ہوگی، کوئی بات نہیں، گناہ ہو گئے. اب آگے جو زندگی گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. ہم سے جو گناہ ہو گیا اللہ، آئندہ کی جو زندگی اس میں گناہ نہیں کروں گا، اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ رب العالمین بالکل اس کے گناہ کو معاف کرے گا، بالکل اس کی توبہ کو قبول کرے گا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سنی باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ یقین ہم گنہگار خطا کار، یقین ہم سے گناہ ہوتے ہیں اے اللہ، مگر تو رحمان اور رحیم ہے. اللہ سب کی گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.